اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنے چھچ کے کامرا کینٹ کے میرے جتنے بھی میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے مہربان ہیں، میری مائیں ہیں، میری بہنیں ہیں اور میرے جگر ہیں، سب کو السلام علیکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک بھرپور کیمپین چلائی اور مجھے ایک بھرپور کامیابی کے ساتھ نوازا۔ یہ مینڈیٹ، یہ کامیابی، یہ ووٹیں، یہ آپ نے قاضی احمد اکبر کو اور عمران خان کو دی ہیں۔ میں اس کے اوپر آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، اپنی طرف سے، اپنے پورے خاندان کی طرف سے، اپنی والدہ، اپنی بیگم اور اپنے تمام جو میری ٹیم ممبرز ہیں ان کی طرف سے میں اپنے غیرت مند چاچیوں، بھائیوں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں 2 دن کے لیے جتیال آیا تھا اور میں پھر آپ سب کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ سب نے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں آپ آئے اور آپ نے مجھے اور میرے بیٹے کو مبارکباد پیش کی۔ میں آپ سب کی جتیال حویلی آمد کا بے حد مشکور ہوں۔ آپ لوگوں نے جتیال حویلی آ کر جشن منایا اور مجھے اور میرے خاندان کو عزت بخشی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی عزتوں میں اور آپ کے مرتبوں میں بے پناہ اضافہ فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ الیکشن 2024 ایک تو میسو قسم کی پری پول ریگنگ کی گئی۔ وہ پری پول ریگنگ جس میں ہمارے کاغذ کا ریجیکٹ ہونا، ہمارے کاغذوں کو ایکسیپٹ نہ کرنا، ہمارے پروپوزر سیکنڈر جنہیں تجویز کنندہ، تائید کنندہ کہتے ہیں، ان کو اغوا کرنا، ان کو جیلوں میں ڈالنا، ہمارے دوستوں مہربانوں کے گھروں پہ چھاپے ڈالنا، ہمارے معتبر دوستوں، ہمارے معتبر بزرگوں کو ان کے گھروں سے اغوا کرنا اور جو اغوا نہیں کر سکے ان کے گھروں کے باہر روز پولیس کی گاڑیاں بھجوانا، حضروں بازار میں ہمارے دوستوں کے پیچھے پولیس کی گاڑیاں لگانا۔ اس کے علاوہ ہمارے پوسٹرز رات کو لگتے تھے، صبح اتار دیے جاتے تھے، بینرز لگتے تھے، اتار دیے جاتے تھے، کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت نہیں، جلسہ کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ تو تھی ایک پری پول میسو قسم کی ریگنگ، میسو ریگنگ، جو کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں دیکھی، بدترین الیکشنز میں بھی نہیں دیکھی۔ یہ اس نوعیت کی پری پول میسو ریگنگ تھی۔ پھر جو پولنگ ڈے پہ ریگنگ ہوئی، موبائل نیٹ ورک کو ڈاؤن کر دیا گیا، ہمارے پولنگ ایجنٹس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ مجھے بہت سارے پولنگ سٹیشن سے پریزائڈنگ افسرز نے بعد میں کال کر کے بتایا اور میرے حلقے سے بھی بہت ساری کالز آئیں کہ جی آپ تو ان پولنگ سٹیشن سے بھی جیت گئے جہاں آپ کے پولنگ ایجنٹس نہیں تھے۔ تو آج میں آپ سب کے سامنے یہ راز بھی کھول دوں کہ جناب مان ایک بھی ایسا پولنگ سٹیشن نہیں تھا۔ ہماری الیکشن کمپین اتنے خوبصورت طریقے سے چلی اور اتنی ویل مینیج تھی ہماری ٹیم کی وجہ سے کہ ہمارے ایک پولنگ سٹیشن کے اوپر 4 پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوئے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے؟ تو انہوں نے تو یہ سوچا کہ قاضی احمد اکبر اور میجر طاہر صادق کے پولنگ ایجنٹ نہیں بیٹھنے دیں گے، لیکن ہمارے ساتھ تحریک لبیک پاکستان نے تعاون کیا، ہمارے ساتھ پاکستان عوامی تحریک نے تعاون کیا، ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے تعاون کیا، ہمارے ساتھ 6 آزاد امیدواروں نے تعاون کیا۔ تو لہذا میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بھی ایسا پولنگ سٹیشن نہیں تھا جس کے اوپر قاضی احمد اکبر کے 3 یا 4 اور میجر طاہر صادق کے 3 یا 4 پولنگ ایجنٹس نہ بیٹھے ہوئے ہوں۔ ہر پولنگ سٹیشن میں عام الیکشنوں سے زیادہ پولنگ ایجنٹس موجود تھے۔ فرق یہ تھا کہ وہ اتھارٹی لیٹر کسی اور کا لے کے بیٹھے ہوئے تھے، مگر وہ کام اور وہ اپنی ووٹ کا جو تحفظ کر رہے تھے اور جو پہرا دے رہے تھے وہ میرا، میجر طاہر صادق اور عمران خان کی ووٹ کا پہرا دے رہے تھے۔ میں ایک بار کہتا ہوں کہ وہ میرے جرنیل تھے اور وہ میرے جرنیل ہیں جنہوں نے پولنگ ایجنٹس بنے اور میرا پولنگ ڈے میرا اور میجر طاہر صادق کا محفوظ کیا۔ اب اس کے بعد پوسٹ پول ریگنگ، یعنی کہ الیکشن گزرنے کے بعد کی ریگنگ، ایک ہوتی ہے دھاندلی، پھر ایک ہوتا ہے دھاندلا، پھر ایک ہوتی ہے رازنی اور ایک ہوتی ہے دن دہاڑے ڈکیتی۔ یہ دھاندلی بھی نہیں ہوئی، یہ دھاندلا بھی نہیں ہوا، یہ رازنی بھی نہیں ہوئی، یہ دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ NA49 کے اوپر صرف میرے حلقے میں میجر طاہر صادق 18,800 ووٹ کے ساتھ جیتے ہوئے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں
مجھے جس عدالت میں لے کے جانا ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں. میرے پاس ایک فارم 45 موجود ہے, اپنا بھی موجود ہے, میجر طاہر صادق کا بھی موجود ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ جس عدالت میں آپ نے لے کے جانا ہے میں اپنی گواہی ڈالنے کے لیے تیار ہوں. میرے پولنگ ایجنٹس اپنی گواہی ڈالنے کے لیے تیار ہیں کہ 18,889 کی لیڈ سے میجر طاہر صادق نے PP1 کا حلقہ جیتا ہے, وہ حلقہ جو میں 13,500 ووٹوں سے جیتا ہوں. اسی طریقے سے اٹک اور حسن عبدال حضروں سے زیادہ مضبوط تھا میجر طاہر صادق کا. یہ آپ لوگوں نے دھاندلا بھی نہیں کیا, دھاندلی بھی نہیں کی, رازنی بھی نہیں کی. یہ آپ نے سیدھی دن دہاڑے پورے قوم کی موجودگی میں ڈکیتی دی ہے, ڈاکہ ڈالا ہے آپ نے ہمارے حقوق کے اوپر. میں سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور میں میجر طاہر صادق اور ایمان طاہر صاحبہ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس مشکل وقت میں. ہمیں پتہ ہے کہ مینڈیٹ آپ کا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے حلقہ NA49 سے MNA آپ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ NA50 سے MNA میری بہن ایمان وسیم ہے. ہمیں یہ سب پتہ, اور یہ صرف ہمیں نہیں پتہ, یہ پوری اٹک کی قوم کو پتہ ہے, ایک بچے کو پتہ ہے. اور یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اس ڈاکے کے خلاف انشاءاللہ تعالی ہر قسم کا قانونی جواز جو ہمارے پاس موجود ہوگا, وہ میجر صاحب کی اور ایمان وسیم صاحبہ کی ٹیم اس پہ عمل کر رہی ہے, وہ اس پہ عمل پیرا ہوں گے. جہاں پہ ہماری اس ناچیز کی ضرورت پڑے گی میں اور میری ٹیم ہر قسم کا تعاون پرووائڈ کرنے کے لیے حاضر ہیں.